نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن يشاقق الرسول، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ انتخاب کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بدترین جائے قرار ہے، بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ آج کل آپ دیکھیں وقفے وقفے سے بجلی چلی جاتی ہے، تو جب جاتی ہے تو گرمی لگتی ہے آپ کو؟ اس وقت سوچا کریں کہ اگر صرف بجلی جانے پر مجھے نیند نہیں آ رہی تو جہنم میں کیسے سو سکوں گی؟ تو کیوں نہیں میں چھوڑ دیتی وہ کام جس کی وجہ سے مجھے آگ میں جلنا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک طرف تو فرمایا گیا کہ اچھے کام کرنے والے لوگ جو اصلاح اور صلح کی باتیں کرے، اور دوسری طرف دھڑے بازی کرنے والے، یہ شاقق کا لفظ شقاق سے ہے، پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں، شین قاف قاف اس کا روٹ ہے، شق کرنا، کاٹنا، اور مشاقہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش، یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر الگ اپنی جماعت بنائے گا، جیسے منافقین نے کیا تھا اور وہ بنو ظفر نے کیا کہ اپنا ایک الگ دھڑے بازی کر لی، اور یشاقق الرسول کا ایک مطلب آپ کی مخالفت کرنا یا آپ سے عداوت رکھنا، آپ سے الگ ہونا، آپ کی مرضی، آپ کے حکم، آپ کی رائے سے ایک الگ رائے رکھنا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ شک ہوتا نا، پھٹ جانا، پہلے ایک رائے تھی، شک ہوا تو ایک رائے الگ ہو گئی، یعنی اپنی مرضی اور اپنا ارادہ اور اپنا خیال اس سے مختلف کر لینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ ایسے شخص کی سزا پھر جہنم ہے۔ آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک حدیث پڑھ کر جو صحیح بھی ہو اور درست ہو، اور اس کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی پہ میں عمل کر رہی ہوں، تو کیا کیا آپ نے؟ آپ کی رائے سے الگ ہو گئے، آپ شک ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ کہیں اور چلنا چاہتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المؤمنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام جس طریقے پر تھے، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے؟ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسا لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو منافقین کے لیے کہا گیا، تو اس سے بھی مراد کیا؟ صحابہ کرام۔ تو یہاں مومنین کا لفظ صحابہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، جس طرح وہ آپ کی پیروی کرتے تھے، جس طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جیسے آپ کی خاطر قربانیاں دی، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ پسند کیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو اس کے راستے پہ چلا دیتے، یہ نہیں کہ دنیا میں اس کو کچھ کرنے نہیں دیتے، اس کے لیے بھی بڑے راستے کھلے ہیں، لیکن وہ راستہ کہاں اینڈ اپ ہوگا؟ جہنم پہ، اس کو ہم وہاں پھینکیں گے، اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حق کی مخالفت ہوتی ہے، یہ دراصل سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جب انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس وقت من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ جب اس کے لیے حق واضح ہو گیا، یعنی حق بات سامنے آنے کے بعد محض ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی اور راستے پہ لے جانا۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ اس کو فالو کرنے کی بجائے کیا شروع کرتے انسان؟ کوئی اور راستہ تلاش کر لے، غیر سبیل المومنین، تو پھر انجام بہت سخت ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ منافق جو تھا، اس نے یہی کیا تھا، جب اس کی چوری پکڑی گئی اور اس کو ڈر ہوا کہ اب مجھ پہ حد جاری ہوگی، تو یہ مدینہ سے بھاگ گیا، وہاں سے
مکہ چلا گیا اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل گیا اور کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی جا کے چوری کی عادت سے باز نہیں آیا. ایک دیوار میں نقب لگا رہا تھا کہ دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہیں اس کے نیچے دب کے مر گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آیات صرف اس شخص کے بارے میں تو نہیں، یہ تو سب کے بارے میں عام ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. یہاں الہدا کا جو لفظ ہے تو اس سے مراد ہدی اللہ ہے، یعنی اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آنے کے بعد اپنا کوئی اور اوپینین بنانا. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اس معاملے میں. بعض اوقات لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن کا واضح حکم سامنے آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سامنے آتی، مگر ہمارے دل کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اپنا طریقہ چھوڑ کے اس کو فالو کریں. تو ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن میں جو کر رہی ہوں یا میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے میرے اپنے کچھ لاجکس ہیں، میری اپنی سوچ ہے. اور کتنا خوبصورت لفظ شیطان نے ہمیں سجھا دیا نا، میری انڈیپینڈنٹ سوچ. یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا آج کے دور میں. ٹھیک ہے قرآن و سنت میں جو کچھ ہے لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے نا؟ کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ بہت دفعہ سنا گیا یہ کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو ہے لیکن میری ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، میرا اپنا وے آف تھنکنگ ہے، میرا اپنا لائف سٹائل ہے. تو وہ کیا ہے؟ دراصل اپنی خواہشات پہ مبنی، اپنی من مانی اور حجت پر مبنی کچھ تعویلیں کر رکھی ہیں ہم نے غلط کام کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو پھر یہ کرے گا، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ کی بات سامنے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، واضح تعلیمات آنے کے بعد، صحابہ کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، یہاں 3 باتیں کہی گئی ہیں آپ کو معلوم ہے. ایک تو رسول کا نام لیا گیا، پھر الہدا کا نام لیا گیا جس سے مراد اللہ کی بات، اور تیسرا سبیل المؤمنین صحابہ کی بات. یعنی یہ 3 چیزیں سامنے آنے کے بعد پھر ایک شخص کا نہیں میرا تو اپنا ایک اوپینین ہے اور اپنی ایک لاجک ہے اور اپنی ایک تھنکنگ ہے اور میری انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اور میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے کرو، پھر نولہ ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اس کو آزادی دیں گے جانے کی، لیکن یاد رکھے کہ وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کا انجام مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ کہاں ہوگا؟ نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی کہ جو شخص دین پہ نہیں چلنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر کے اسے اسی میں مطمئن کر دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کافر اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو؟ نہیں، وہ اپنے لاجک میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں. جو دہریے ہیں، ایتھیسٹس ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو دنیا کے دیگر مذاہب ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب کسی بے چینی کا شکار ہے یا وہ مطمئن نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنی غلطی پر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جانا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے وہی رستے آسان کر دیتے ہیں، اسی پہ ان کی تسلی ہو جاتی. لیکن پھر جب آنکھ کھلے گی، ہوش آئے گا، تو پھر ریپینٹنس کا وقت نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہو سکے گی. مثلا بہت سے لوگ جیسے چوری سے، رشوت سے، غلط طریقے سے مال کماتے، جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہ لکھا، ہمیں حلال طریقہ ملا ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ اس نے حلال پہ صبر نہیں کیا، حرام جلدی ملنے لگا تو وہ اسی رستے پہ چل پڑا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چوری کرنے کے بعد ایسی بے حسی طاری ہوتی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چوری پہ بھی اس کو خوشی ہونے لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ غلط کام کر کے ندامت کی بجائے، شرمندگی اور پشیمانی کی بجائے اس پہ الٹا خوش ہوتے ہیں. چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا. یعنی گناہ کی بھی ایک جھجک ہوتی ہے نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہو کرو. پھر انسان اسی رستے پہ چل پڑتا ہے اور اسی میں اس کو اتنا لطف آنے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہی جنت ہے میری. اس کے لیے تو ایسی ایسی لاجک سوچی ہوئی ہے لوگوں نے، ایسی ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ آپ اس کی ایک پوری لسٹ بنا سکتے ہیں کہ اپنے اپنے غلط کام کی لوگوں نے کیا کیا تعویلیں گھڑ رکھی. جبکہ صاف پتہ چلتا ہے، مثلا نماز نہ پڑھنے والوں کے پاس ہے کوئی دلیل؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھے ہوئے نماز پڑھنے والے کیا کرتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ آج تو سچ کا دور ہی نہیں. رشوت دینے والا سمجھتا ہے کہ رشوت کے بغیر گزارا ہی نہیں.
اب भूखे तो नहीं मर सकते ना, गैरों से खाना है। आप देखिए कि कोई भी गलत काम करने वाला डट के जब गलत काम करता है, जब उसमें बेहिसी तारी हो जाती है, तो वो दरअसल इसी आयत के मिसदाक नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो जाना चाहता है अल्लाह उसी में रास्ते आसान कर देता है। ये मौजू बहुत वसी है, सोचिए इस पर। ये बहुत अहम आयत है कुरान पाक की। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। अब शिर्क की बात आ गई। शिर्क के लिए भी लोगों ने बड़ी तावीलें और दलीलें सोच रखी, और वो भी बड़े मुतमईन है अपनी जिंदगी में। और आप देखें कि आपके नेबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग उसके लिए लोगों को जला रहे हैं, मार रहे हैं और क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं हक पर हम ही हैं। क्योंकि उस खुद साख्ता हक के लिए वो इंसानों को जिंदा जलाने में भी दरेग नहीं कर रहे, उसको भी बुरा नहीं समझते। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके साथ किसी और को शरीक ठहराया जाए। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और बख्श देगा इसके अलावा जिसके लिए चाहेगा। हर एक के लिए गारंटी नहीं, जिसके लिए वो चाहेगा। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा, फक़द दल्ल दलालन बईदा, तो वो दूर की गुमराही में निकल गया। यहाँ गुमराही के बाद बईद का लफ्ज क्यों आया? यानी भटकने में भी इतना दूर चला गया कि वापसी मुश्किल हो गई। क्योंकि जब आप गलत रास्ते पे जरा आगे निकल जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं, उस वक्त पलटना या आगे ही जाना? इंसान कहता है ना, अच्छा अब भूल गए तो चलो अब ड्राइव करके घर को चलते हैं, छोड़ो जहाँ जाना था वहां नहीं जाते, अब आगे जो निकल आए, अब कौन पीछे पलटे और वापस जाए, इसी में टाइम चला जाएगा, एंजॉय करते हैं। तो ये इंसान की एक नफ्सियात का जिक्र है यहाँ पर, कि बसा औकात इंसान क्या करता है, जब गलत रास्ते पे पड़ता है उसको उसी में लुत्फ आने लगता है, फिर उसमें बहुत दूर निकल जाता है, इतना कि उसको वहीं इत्मीनान और सुरूर मिलता है और वो पलटना ही नहीं चाहता। फिर तौबा और मुश्किल हो जाती कि अब इतने गुनाह कर लिए, अब तो जहन्नम वाजिब हो गया, मुझे क्या करना है। और इसमें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, जो इंसान की डायरेक्शन मोड़ देता है किसी और तरफ, क्योंकि गैर अल्लाह की तरफ इंसान मुतवज्जे हो जाता है ना, फिर तो पूरी जिंदगी का नक्शा उलट जाता है। इसलिए शिर्क को दलालम बईदा कहा गया। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, उनको पुकारते हैं। यदऊना का लफ्ज अगरचे दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे मुराद इबादत भी ली जाती है। तो एक माना यह होगा कि वो देवियों से दुआएं मांगते हैं, देवियों को पुकारते हैं, और दूसरा माना क्या होगा, वो देवियों की इबादत करते हैं। इनास का लफ्ज जो है उनसा से है। उनसा अरबी लुगत में कहते हैं नर्म व नाजुक और ढीली ढाली चीज, लेकिन इसका मारूफ इस्तेमाल औरत के लिए है, क्योंकि औरत के अंदर भी लचक और नरमी और ये तमाम चीजें होती। तो अरबों ने अपने बातिल माबूदों के लिए इनास यानी मुन्नस लफ्ज तलाश कर रखे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अहले मक्का फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते, नऊजुबिल्लाह, शिर्क करते और उन्हें पूजा करते थे। इसी तरह उन्होंने अपने बुतों के नाम भी औरतों के नामों पर रख रखे थे, जैसे लात, उज्जा, मनात, नाइला। ये सब इनास के नाम थे, यानी औरतों के नाम थे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो उनकी अकल मारी हुई थी कि वैसे तो कहते थे औरत कुछ नहीं कर सकती, और फिर बुतों को उन्होंने मर्दों की बजाय देवियां बना रखा था, जिनके सिर्फ लाड ही हो सकते थे, बाकी तो वो कुछ करने के काबिल नहीं थे, लेकिन अकल से काम नहीं लेते थे। फरमाया कि वइन यदऊना, और नहीं वो पुकारते। यहाँ इन का तर्जुमा नहीं किया जा रहा है, क्यों? इसलिए कि इसके बाद इल्ला आ रहा है। और नहीं वो पुकारते, नहीं वो पूजते, इल्ला मगर, किसको? शैतानन, शैतान को। कौन शैतान? मरीदा, सरकश। मरीद का एक माना सरकश है और दूसरा माना हर खैर से खाली। मरदा का माना होता है खाली होना, यानी बज़ाहिर यूं नजर आता है कि वो देवियों को पूज रहे हैं, हालांकि दरअसल वो शैतान के पैरोकार हैं, क्योंकि शैतान ने उन्हें इस रास्ते पर डाला है। और बुतों की इबादत दरअसल शैतान की इबादत है।
یہ تو اہل عرب کے مشرکین کا حال تھا، دور جاہلیت کی بات تھی، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ عملی زندگی میں تو بہت سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بطور خاص اسے معبود مان کر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں ڈیولز ڈسائپل کہا جاتا ہے۔ ایسے کلٹ بنے ہوئے ہیں جہاں شیطان کی باقاعدہ ورشپ ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس تنظیم میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل شامل ہیں۔ سٹینک ورسز بھی لکھی گئی، یاد ہوگا آپ کو۔ اور یہ جو سٹینک کلٹ ہے ایک، اس کے 72,000 ممبرز بتائے جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جادو کرنے میں شیطان کو پکارا جاتا ہے، جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایسے ہی حرام کاموں کے لیے شیطان کو باقاعدہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اس کے مقاصد کی ترقی اور ترویج کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بسا اوقات انسانوں کو بھی قتل کر کے ان کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ پورا ایک آرٹیکل ہے، کہتے ہیں کہ آج سے چند سال پیشتر امریکہ کے معروف ٹیلی ویژن پروگرام ڈانا ہوشو میں ایک معروف کمپنی کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں پریزیڈنٹ نے اس وقت یعنی ٹیلی ویژن پر برملا بات کی کہ ہم شیطان کے پجاری اور شیطانی گروہ کے باقاعدہ رکن ہیں، اور ہمارے منافع کا بڑا حصہ شیطانی گروہ کی ترقی اور ترویج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہ کس نے کہا تھا نا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ لے لوں گا۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میامی میں ایک اوریا شہر بھی آباد کیا ہے جو شیطانی مذہب کی ملکیت ہے۔ مذہبی شہر ہوتے ہیں نا مختلف، تو ان لوگوں کا بھی ایک ایسا ہی شہر ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں مرد و عورت، ان کے اوپر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا، انسان کا لباس اتروایا تھا۔ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے 8ویں پارے میں۔ اور شیطانی گروہ کی مختلف رسومات بھی ہوتی ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ دراصل شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ کون ہے یہ شیطان؟ لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی ہے اللہ نے۔ لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو چونکہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وقال، اور اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور بناؤں گا، ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے، کیا لے کر رہوں گا؟ نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، فرض کیا ہوا، یعنی مقرر، طے شدہ، انسانوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ کس کے لیے لے کر رہوں گا؟ اپنی اطاعت کے لیے، انہیں اپنے پیچھے لگا لوں گا، اور پھر اپنے ہی ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔